اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا شہادت بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم وآخران من غیرکم ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصیبۃ الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين وإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ سورہ مائدہ کی 3 آیتیں ہیں جو میں نے اس وقت تلاوت کی ہے۔ ایک آیت نمبر 106 اور 107 اور 108۔ ان آیتوں کا ترجمہ سمجھنے سے پہلے ان کا شان نزول سمجھنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری اور جامع ترمذی وغیرہ میں اس کا ان آیات کا شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں تمیم داری اور عدی ابن بدہ یہ دونوں عیسائی تھے۔ تمیم داری بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور بہت اچھے مسلمان ثابت ہوئے۔ ان کو آج ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس لیے کہ وہ صحابی تھے، لیکن اسلام لانے سے پہلے وہ جبکہ نصرانی تھے، عیسائی تھے، اور انہی کے ساتھ ایک عیسائی عدی ابن بدہ بھی تھا۔ یہ دونوں شام کے سفر پر روانہ ہوئے اور ان کے ساتھ ایک مسلمان بھی ہو گیا جس کا نام بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ یہ دونوں اپنی تجارت کے لیے جا رہے تھے، حضرت بدیل بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ شام پہنچنے کے بعد حضرت بدیل بیمار ہو گئے اور اتنے سخت بیمار ہوئے کہ ان کو اندازہ یہ ہو رہا تھا کہ وہ بچ نہیں سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جو اپنے 2 ساتھی تھے تمیم داری اور عدی ابن بدہ، ان کو وصیت کی کہ میرا یہ سامان جو کچھ میرے ساتھ ہے یہ میرے وارثوں کو پہنچا دینا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ عقل مندی کی کہ ان تمام اشیاء جو ان کے ساتھ تھیں اور جن کو وارثوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے وصیت کی تھی، ان کی ایک فہرست بنا کر اپنے کپڑوں کے درمیان رکھ دی تاکہ ہمارے جو ورثہ ہیں وہ اس فہرست کے مطابق سامان کی جانچ پڑتال کر لیں کہ پورا سامان ملا یا نہیں۔ عیسائی ساتھیوں کو اس فہرست کا پتہ نہیں چل سکا۔ انہوں نے یہ سامان وارثوں کو پہنچایا، مگر اس سامان میں ایک چاندی کا پیالہ تھا جس پر سونے کا ملمہ چڑھا ہوا تھا اور جس کی قیمت 1000 درہم بتائی گئی ہے۔ وہ پیالہ ان دونوں کو پسند آ گیا اور انہوں نے اس سامان میں سے وہ پیالہ نکال کر اپنے پاس رکھ لیا۔ جب سامان وارثوں کو پہنچایا تو وارثوں کو بدیل رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بنائی ہوئی فہرست بھی کپڑوں میں سے ملی۔ اس کے مطابق انہوں نے اس سامان کو چیک کیا تو اس میں وہ پیالہ نہ ملا، جبکہ فہرست میں اس کا ذکر موجود تھا۔ تو انہوں نے تمی اور عبدی سے مطالبہ کیا کہ ایک پیالہ بھی تھا جو اس نے چھوڑا تھا، وہ کہاں گیا اور وہ ہمیں ملنا چاہیے۔
تو انہوں نے صاف قسم کھا لی کہ ہم نے سامان میں سے کوئی چیز نہیں لی ہے، نہ چھپائی ہے، جھوٹی قسم کھا لی۔ آخر یہ بیچارے خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کرنا کچھ ایسا ہوا کہ بدیل کے وارثوں کو یہ پتہ چلا کہ وہ پیالہ انہوں نے مکہ مکرمہ میں ایک سنار کو فروخت کیا ہے، اور وہاں جا کر ثابت ہو گیا کہ وہ پیالہ وہاں پر ایک سنار بیچ رہا تھا۔ اور جب اس سے پوچھا گیا کہ یہ پیالہ آپ کے پاس کہاں سے آیا، تو انہوں نے تمیم اور عدی دونوں کا نام لیا کہ انہوں نے ہمیں بیچا تھا۔ اب جب یہ بات بالکل واضح ہو گئی تو بدیل کے وارثوں نے تمیم اور عدی سے، عدی بن بدہ سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ پیالہ ہمیں آپ نے فروخت کر دیا ہے، آپ نے جھوٹ بولا اور ہم سے یہ کہا کہ ہمیں اور کوئی چیز سامان میں نہیں ملی، حالانکہ وہ پیالہ وہاں پر موجود ہے، اور وہ شخص جو بیچ رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ہمیں تمیم اور عدی نے بیچا تھا۔ اس پر تمیم اور عدی نے اپنا موقف بدلا اور کہا کہ اصل میں بات یہ تھی کہ پیالہ ہم نے بدیل سے خرید لیا تھا، اور چونکہ خریداری کا کوئی گواہ ہمارے پاس نہیں تھا، اس لیے ہم نے پہلے اس بات کا ذکر نہیں کیا، کیونکہ اگر ہم پہلے آپ سے ذکر کرتے کہ ہم نے خرید لیا تو آپ ہم سے اس پر گواہ کا مطالبہ کرتے، اور ہمارے پاس کوئی گواہ نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے اس وقت یہ نہیں کہا کہ ہم نے خریدا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے خریدا ہے۔ تو اب چونکہ وہ خریداری کے مدعی تھے کہ ہم نے خریدا تھا یہ، تو مدعی پر لازم ہوتا ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، اور یہ پیش نہیں کر سکے کوئی ایسا گواہ جس سے پتہ چلتا کہ انہوں نے وہ پیالہ بدیل سے خرید لیا تھا۔ تو اس کا شرعی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جب ایک شخص ایک چیز کا مدعی ہو کہ ہم نے یہ چیز خریدی ہے اور گواہ اس کے پاس کوئی ہو نہیں، تو اس صورت میں جو مدعا علیہ ہوتے ہیں وہ قسم کھاتے۔ تو یہاں مدعا علیہ جو تھے وہ وارث تھے حضرت بدیل کے، کیونکہ حضرت بدیل تھے اصل میں تو مدعا علیہ، لیکن حضرت بدیل جب انتقال ہو گیا تو ان کے وارث مدعا علیہ بنے۔ تو اب ان میں سے دو عزیزوں نے، یعنی قریب ترین عزیز جو تھے حضرت بدیل کے، انہوں نے قسم کھائی کہ پیالہ بدیل کی ملکیت تھا، اور یہ عیسائی جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس پر یہ معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب پیش ہوا تو آپ نے یہ قسم ان سے لے کر پھر ان کے حق میں فیصلہ کر دیا، اور عیسائیوں کو پیالے کی قیمت دینی پڑی۔ یہ فیصلہ اسی آیت کریمہ کی روشنی میں ہوا جس میں اس قسم کی صورتحال کے لیے ایک عام حکم بھی بتا دیا گیا۔